یہ پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے یا پھر جو اہل تشیع احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ان کے مخالفین جو کہ یقیناً ایس ایس پی جسے سپاہ صحابہ پاکستان کہا جاتا ہے، وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کے دھرنے اٹھائے جائیں، اور کہا جا رہا ہے کہ پارا چنار میں ایرانی اسلحہ ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ سب دھرنے ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ آپریشن نہ کیا جائے، فوجی آپریشن نہ کیا جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ایرانی اسلحہ ہے تو اس کے ساتھ وہاں پہ سعودی فنڈڈ افغانی فنڈڈ تنظیم بھی ہے جسے ٹی ٹی پی کہا جاتا ہے، جس کے معاون پاکستان میں یہی سپاہ صحابہ ہے، اور اس کے ساتھ لشکر جنگوی شیعہ کی طرف سے زین بیون لڑ رہے ہیں، حزب اللہ کی ٹیمیں ہیں، سپاہ محمد ہے شیعہ تنظیم ہے جسے کالا دم قرار دیا گیا ہے پاکستان میں۔ اسی طرح لشکر جنگوی کو پاکستان میں کالا دم قرار دیا گیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی اسلحہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کا صفایا کیا جائے، تو ایمانداری کی بات ہے کہ صفایا تو کیا جانا چاہیے، ایرانی اسلحے کا بھی صفایا کیا جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ سعودی اسلحہ اور سعودی فنڈڈ تنظیمیں، ٹی ٹی پی، داعش، سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی، یہ تنظیموں کا بھی ان کے ساتھ صفایا ہونا چاہیے۔ شیعہ کی طرف سے زین بیون، یہ سپاہ محمد اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں، اور یہ نام نہاد سنیوں کی طرف سے سپاہ صحابہ، ٹی ٹی پی، لشکر جنگوی۔ اصل میں یہ ٹسل ہے سعودی ایران ٹسل، جو افغان جنگ کے بعد شروع ہوئی، انقلاب ایران کے بعد شروع ہوئی، اور جب افغان جنگ ختم ہوئی روس وہاں سے نکل گیا، اس کے بعد یہ ٹی ٹی پی وجود میں آئی پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کے لیے۔ انہوں نے فرقہ وارانہ فسادات پاکستان میں شروع کیے، ان کے مقابلے میں وجود میں آئی سپاہ محمد شیعہ کی، پھر زین بیون ہے جس کے پچھلے سال کراچی میں 16 دہشت گرد پکڑے گئے۔ زین بیون والے یہاں سے پاکستان سے شیعہ نوجوانوں کو لے جاتے ہیں اور حضرت زینب کے مزار کی حفاظت کے نام محافظ بنا کے، اور ادھر ایران میں انہیں ٹریننگ دیتے ہیں، ٹریننگ دینے کے بعد یہ پھر پاکستان میں بھیج دیتے ہیں دہشت گرد کی کارروائیوں کے لیے۔ اسی طرح سے لشکر جنگوی ہے، سپاہ صحابہ والے ہیں، یہ صحابہ کے نام پر بلیک میل کرتے ہیں نوجوانوں کو، اور پھر انہیں دہشت گرد کارروائیوں میں یا پھر اینٹی شیعہ کارروائیوں میں ملوث کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ کارروائی ایک سی ڈال رہے ہیں، دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں طرف کو کالا دم قرار دینا چاہیے، اور ان کے خلاف یکساں طور پر آپریشن لانچ ہونا چاہیے، وہ چاہے سنی کہلانے والی دہشت گرد تنظیمیں ہو یا شیعہ کہلانے والی دہشت گرد تنظیمیں، پورم ایجنسی، پاڑا چنار، ان علاقوں میں وہاں سے افغانستان کی طرف سے اٹیک ہوتے ہیں، ادھر سے ایرانی فنڈ تنظیمیں جو ہیں وہ جوابی کارروائی کرتی ہیں۔ تو یہ جو اوپر سے آنے والے فنڈڈ لوگ ہیں نا، یہ وہاں کے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، عام لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ دو بیلوں کی لڑائی میں نقصان جو ہے وہ گھاس کا ہی ہوتا ہے، تو یہ بیلوں کی لڑائی میں نقصان جو ہے عام عوام کا ہو رہا ہے۔ تو سیکورٹی فورسز کو چاہیے کہ یکساں طور پر دونوں طرف آپریشن کرے، کوئی ایرانی فنڈڈ ہو، سعودی فنڈڈ ہو، افغانی فنڈڈ ہو، کوئی بھی ہو، سب پر کریک ڈاؤن کرے اور سب کا صفایا کرے۔